چیئرمین فرزند زرداری نے مجھے افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے کہ جب وہ گفتگو کر رہا تھا شاید وہ بھول گیا کہ خود اس کی والدہ محترمہ اور اس کی نانی کے حوالے سے مخالفین نے جب وہ سیاست میں تھے تو انہوں نے اسی قسم کے غلیظ پروپیگنڈوں کا سہارا لیا تھا، اور آج ان کا بیٹا فرزند زرداری خاتون اول کے بارے میں جس انداز سے گفتگو کر رہا تھا وہ نہ صرف افسوسناک ہے، شرمناک ہے، بلکہ قابل مذمت ہے۔ ایک دیندار خاتون جو گھر میں رہی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ اپنے جو ہار ہے، جو آپ کی ناکامیاں ہے، جو عوام آپ کا اصل چہرہ جان چکے ہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کے ان کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس کے بعد میرے پاکستانیوں، ایک پرچی لہرا کے پرچی کی بنیاد پہ سیاست میں آنے والا اگر اس کو ہم فرزند زرداری مطلب اس کے والد صاحب کے نام سے پکارے تو اس کو وہ گالی لگتی ہے، لیکن خواتین کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی۔ یہ جماعت خود کو خواتین کے حقوق کی چیمپئن سمجھتا ہے، ان کی جماعت خود کو خواتین کے چیمپئن کے طور پہ سامنے لے کے آتا ہے، حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن آج میرے خیال سے سب ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے انتہائی گری ہوئی حرکت کی، اور اس کے اوپر ان میں اگر شرم ہے، شرم نام کی تو کوئی چیز ان میں ہے نہیں، تو ان سے کیا گلا۔ اب میں ذرا آتا ہوں کہ جو اوورال اس نے آج گفتگو کی، دیکھیں کہ بڑی بڑکے مار رہا تھا، اور بڑکوں کی تو سمجھ آتی ہے۔ مجھے تو لگا جیسی وہ جو بوکلاہٹ تھی اس کے چہرے پہ، جو الفاظ بکھرے ہوئے الفاظ تھے اس کے، لگ رہا تھا کہ کام پہ ٹانگ رہی ہے، اور کام پہ ٹانگ چکی ہے۔ اب اگر آپ کے جلسیاں ناکام ہوتی ہے، آپ کے ہر جگہ پہ سیاسی اور پارلیمانی میدان میں آپ کو شکست ہوتی ہے، تو آپ اس قسم کے جملے استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو اپنی شکست نظر آ چکی ہے، آپ ہار چکے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ زرداری ہی نشانہ ہے، اور سب سے پہلا نشانہ زرداری ہی ہے، کیونکہ آپ نے اس قوم کا اور ان لوگوں کا خون چوسا ہے۔ پہلے تو آپ اپنی ذرا بتا دو نا، اپنی سی وی تو آگے رکھو، کس طرح پولیٹکس میں ہو، جس انداز سے بات کر رہا کہ تو ہے کون، وہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ایک پرچی لہرا کی سیاست میں آ گیا کہ کل سے یہ چیئرمین ہے، ایک حادثاتی چیئرمین بن گیا، اور آج وہ ملک کی پولیٹکس کے اوپر بات کر رہے، کبھی یونین کونسل کا ولیج کونسل کا الیکشن تو لڑو۔ میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات کا ذکر کروں کہ گلگت بلتستان میں آپ انتخابی مہم چلا رہے تھے، میں انتخابی مہم چلا رہا تھا، 2/3 اکثریت ہم نے حاصل کی، آپ کی پارٹی کا تو نام و نشان نہیں تھا، اور مجھے خود بھی مطلب بات کرتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ کہاں پہ پولیٹیکل ورکر اور کہاں پہ حادثاتی اور پرچی کی بنیاد پہ بننے والا چیئرمین۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں کہ بڑھ کے بہت ماری ہے تو خود پورے پاکستان میں، چاہے گلگت بلتستان آزاد کشمیر وہ اس میں تو دکھا دیا، پورے پاکستان میں حلقہ ڈھونڈو، میدان میں آ جاؤ اور میرا مقابلہ کرو پہلے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں آپ کو بھیجنا چاہیے تاکہ کچھ تمیز سکھائے، کوئی پولیٹیکل سٹرگل سکھائے، پاکستان کی تاریخ سمجھائے، پاکستان کی سیاست سمجھائے، اور پھر اس کے بعد آ کے اگر سیاست کرنی ہے تو کرے۔ لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ملک میں کسی بھی صوبے میں کوئی بھی حلقہ آپ ڈھونڈو اور آپ میدان میں آ جاؤ، آپ کو اپنا پتہ چل جائے گا۔ پاکستانی قوم اس طرح پرچیاں لہرا کے کہ ایک کرپٹ کا، زرداری کا بیٹا ہوں اور مجھے ووٹ دے دو، مجھے سپورٹ دے دو، اور اپنی ناکامی کی وجہ سے پھر اس قسم کی زبان استعمال کرنے لگو۔ میں ذرا آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی تاریخ رکھتا ہوں۔ یہ بڑا عجیب بنتا ہے کہ میں تو معصوم ہوں، جب یہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے پاکستانی قوم کے پیسوں سے ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے، یہ لندن میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا
تو اس کو گھر سے ایک فون جاتا ہے اور یہ کتاب ہے وے آف دی ورلڈ، اس میں اس کا ذکر ہے کہ 3 نومبر کو فرزند زرداری کی والدہ اس کو فون کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ جو ہمارے کرپشن کا پیسہ ہے، جو حرام کا پیسہ ہے، وہ کہاں کہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اکاؤنٹس اور تفصیلات بتاتے ہیں اس کو۔ مطلب یہ کہ ان کے پیٹ میں ہر جانے والا نوالا حرام کا ہے، اور جب باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کو گھر سے فون جاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا جو پیسہ ہم نے لوٹا ہے وہ کہاں کہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اس سے تو آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ اس چیز کا پیسے کا جواب دیں۔ ہم تو آپ سے پیسے کا، کرپشن کا، اس کا سوال کرتے ہیں۔ آپ آ جاتے ہیں خواتین کے اوپر گفتگو کرنے پہ، آپ خاتون اول کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو سندھ کی آپ نے حالت کر دی ہے، بلکہ سندھ کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، جو مسلسل ان کی 14 سال سے حکومت ہے، لیکن اس سے پہلے کیپٹلزم ایکیلیز ہیل ایک کتاب ہے جس میں زرداری کی کرپشن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جب پہلی دفعہ اس کو وزارت ملی، اور وہ میں جو سنیما سے ٹکٹ بلیک میں فروخت کرتا تھا اس پہ نہیں جاتا، جب سے حکومت بنی ہے میں اس پہ آ جاتا ہوں، کہ جب پہلی حکومت بنی، پہلی دفعہ یہ منسٹر بنا تو اس کو مسٹر 10%، پھر کوئی اور وزارت ملی مسٹر 50%، یہاں تک کہ مسٹر 100% اس کو کہا گیا، کیونکہ ہر کام میں یہ کمیشن اور کرپشن کرتا تھا، کمیشن لیتا تھا ہر منصوبے میں۔ جب یہ وزیر بنا اور بے نظیر کی حکومت تھی، کیپٹلزم ایکیلیز ہیل میں اس کا پورا ذکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ دکھاتا ہوں۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی پوری رپورٹ ہے زرداری کی کرپشن کے حوالے سے، کہ کس طرح انہوں نے $200 ملین کا ایک غبن کیا۔ انہوں نے مختلف ان کے سکینڈلز، کوئی بھی منصوبہ ہو، ان سکینڈلز کا ذکر اس پوری رپورٹ میں ہے، اور میں یہ میڈیا کے دوستوں کو دوں گا کہ آپ اس کو چلائے۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے اور یہ 9 جنوری 1998 کو شائع ہوئی تھی۔ 9 جنوری 1998 کو، تب سے ان کی کرپشن کی داستان ہے اور پھر یہ چلتی آ رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور رپورٹ ہے جو بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہوئی آصف علی زرداری کی کرپشن کے حوالے سے، اور اس میں ایک ایک ملک کا اور ایک ایک پروڈکٹ کی پوری تفصیلات ہے، جس میں زرداری کے جو 23 جولائی 1998 کو سویس اکاؤنٹس کا بھی اس میں ذکر ہے، پھر اس میں پولینڈ کا ان کا ذکر ہے، ان کے فرانس کے جائیدادوں کا ذکر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ جو حرام کے پیسوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا، اور یہ کوئی میں یہاں پہ الزام نہیں لگا رہا، میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کا حوالہ دیا، میں نے آپ کو کیپٹلزم ایکیلیز ہیل کا حوالہ دیا، اور میں آپ کو ایک اور بین الاقوامی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ بھی ان کے حوالے سے لکھی جا چکی ہے۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی، آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور جانور ایک ہی گندے تالاب سے پانی پیتے ہیں، پورا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے تر میں ہر سال 400-500 بچوں کی اموات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں اربوں روپے کے گندم چوہے کھا جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد کے سڑک کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زمینوں پہ قبضے، شوگر ملوں پہ قبضے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ پینشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پینشن فنڈ میں اربوں کی کرپشن وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سکولوں کے بچوں کے لیے جو فرنیچر لینا تھا اس میں کرپشن۔ جب صحت کا ان سے سوال ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC شیئر جو آپ کو مل رہا تھا، سندھ کی ترقی کا پیسہ کدھر چلا گیا، سندھ کی صحت کا پیسہ کدھر چلا گیا، گالیا، اس کا بھی جواب نہیں۔ سندھ کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ پورے پاکستان میں صحت انصاف کارڈ کا آغاز ہو گیا، سندھ میں یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پولیس کے اندر انہوں نے اپنے ذاتی جو بدماش تھے، جو زرداری کے بہادر بچے، ان کو بھرتی کر دیا۔ سینائی کورٹ میں رپورٹ ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ تو یہ پیسہ جا کدھر رہا تھا؟
یہ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی ہے. فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں اورینٹ پاور کا ذکر ہے, اومنی گروپ فیک اکاؤنٹس میں پیسہ جا رہا ہے. ٹٹا اور سادی شوگر مل کا ذکر ہے, اومنی گروپ پھر آ جاتا ہے. سندھ بینک کے ذریعے جو سبسڈی اور لون جو جعلی مطلب کسانوں کے نام پہ جو پیسہ کہا گیا, جو ٹریکٹرز کے نام پہ پیسہ کہا گئے, اور ظاہری سی بات ہے مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ ان کا سہولت کار ہے, اس کا ذکر ہے. اور ایک چیز کہ کسانوں کا پیسہ, ایگریکلچر کا پیسہ چلا جاتا ہے, شوگر ملوں کا پیسہ چلا جاتا ہے, اورینٹ پاور پلانٹ کا پیسہ ادھر اس کے تھرو چلا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ بینک کے ذریعے 24 بلین کا ایک اور غبن یہ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں وہ ہو جاتا ہے. 4 پاور پلانٹس جو سبسڈی دی گئی جو ان کی ہے, اومنی گروپ کی ہے, اس کا ذکر ہے. جو سکھ انڈسٹریل یونٹس تھے ان کی ریوائیول کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا وہ پیسہ بھی فیک اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے. اور اس طرح شوگر ملوں کو, جو زرداری کے شوگر ملے ہیں, پہلے قبضے کرو شوگر ملوں کو, پھر ان کو سندھ کے عوام کا پیسہ زرداری کے شوگر ملوں پہ دے دو, وہ اس کا ذکر ہے. اور یہ کون سی جے آئی ٹی کی میں بات کر رہا ہوں؟ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی جو فالودے والا, سموسے والا, پکوڑے والا, ان کے اکاؤنٹ سے اربہ روپے برآمد ہو رہے تھے, کروڑ روپے برآمد ہو رہے تھے. یہ زرداری کی کرپشن تھی. تو یہ سارا پیسہ قوم کا جا رہا تھا ان کے فیک اکاؤنٹس میں, ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں. فرزند زرداری اس کا جواب دو. باقی تو چھوڑو, عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے. عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ میں ذکر ہے کہ جو تمہارا گھر ہے وہ پاکستانی قوم کا, کراچی کے لوگوں کا, کراچی کے شہریوں کے زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے عزیر بلوچ کو استعمال کیا گیا. عزیر بلوچ نے لوگوں کے گھروں پہ قبضے کیے, مطلب آپ کے گھر کی بنیادوں میں کراچی کے عوام کا خون شامل ہے. آپ کے شوگر ملوں میں اور آپ کی جو اربہ کی فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی ہے اس میں سندھیوں کا خون شامل ہے. جب آپ کو وفاق میں وزارت ملی پاکستانی قوم کا خون اس میں شامل ہے. آپ نے ان کو لوٹا, حرام کے پیسے پہ پلنے والے آپ آ کے یہاں پہ بڑھ کے مار رہے ہو. اگر عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور آپ کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی, آپ ڈیلیور نہیں کر رہے, صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے اکاؤنٹس اور اپنے خرچہ اٹھانے کے لیے, باقی تو چھوڑے. کوئی شرم کی بات ہوتی ہے کہ کچن کے اخراجات بھی جعلی اکاؤنٹ سے جا رہے ہو. جعلی اکاؤنٹس کون سے ہیں؟ جو سندھ کی ترقی کا پیسہ تھا, جو قربانی کے, جو بکرے بھی ذبح کیے جاتے ہیں آپ کی قربانی کے لیے, وہ بھی پاکستانی قوم کا پیسہ جعلی اکاؤنٹ سے اس کے پیسے دیے جاتے ہیں. تھوڑی سی شرم ہوتی, تھوڑی سی حیا ہوتی تو اس قسم کی گفتگو نہ کرتے. اگر ہمت ہے پاکستانی قوم کا یہ پیسہ واپس کر دے, پاکستانی قوم کے ان پیسے کا جواب دے دے, زرداری کے فیک اکاؤنٹ جے آئی ٹی کا جواب دے دے, عزیر بلوچ کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہے اس کا جواب دے دے. یہ جو پوری دنیا کے اندر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں نے سامنے رکھی, کیپٹلزم ایکیلیس ہیر کا ذکر کیا, یہ جو بین الاقوامی جریدوں کی میں نے بات کی, اس کا جواب دے. ایک ہی چیز ہے کہ آپ لوگوں کی کرپشن پوری دنیا میں مشہور, آپ لوگوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا, ان کے خون پسینے کی کمائی آپ نے اپنے فیک اکاؤنٹس کی زینت بنائی, آپ نے باہر دنیا میں اس کے اوپر جائیدادیں بنائی, اور آ کے پورا پیسہ چلنا پھرنا, قربانی کے بکرے, کچن کے اخراجات سارے پاکستانی قوم کے پیسے سے آپ کو ادا ہو رہے ہیں. اور آپ آ کے, میں تو شکل دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ واقعی کام پہ ٹانک رہی ہے کہ پتہ نہیں کہ کیا ہے. اس کو تو پہلے تھوڑا سا کچھ سیکھو. کہ کراچی میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں, سوال ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, چینی اگتا ہے, آپ کے ہاں تو واقعی اگتا ہے, واقعی اگتا ہے, کیونکہ شوگر ملوں پہ قبضے کرو پھر اس کو سبسڈی دیتے چلو, آپ کے تو مزے ہیں. کلو انڈے درجن آلو, آپ پاکستانی قوم کی بات کریں گے, آپ غریب آدمی کی بات کریں گے. جب ہار جاتے ہیں, جس قسم کا ان کا لہجہ تھا, یہ ہارے ہوئے لوگوں کا تھا. پاکستانی قوم نے پہلے بھی ریجیکٹ کیا تھا, اب بھی ریجیکٹ کیا, اور سن لے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی آپ کو ہر ماس پہ شکست ہوئی تھی, اور آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے تاکہ کوئی جواب دے. اب گفتگو ایسی کرتی ہے کہ جواب دینا پڑتا ہے, ورنہ کوئی اس کو سنجیدہ لینے کی بات تو اس طرح ہے جس طرح آپ کے کلو انڈے درجن آلو ہے, کوئی سنجیدہ بھی نہیں لیتا.
لیکن جب اس قسم کی گفتگو کریں گے تو جواب تو آئے گا، اور جواب آپ کی کرپشن کے اوپر آئے گا، ذاتیات کے اوپر نہیں آئے گا، ذات کے اوپر حملے نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگلی دفعہ جب یہ فرزند زرداری پریس کانفرنس کرے گا تو اس سے ضرور سوال ہوں گے کہ پہلے ذرا ان کرپشن کے کیسز کا ذرا جواب دے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ان کا یہ آخری داؤ جو ہے اس کو بری طرح عبرتناک شکست سے ہم دوچار کریں گے، تو پھر جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ زرداری پہلا نشانہ ہے تو وہ ہے، اور ہم آپ سے اس ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے۔ جہاں پہ تک آپ نے میرے لیڈر عمران خان کے اوپر بات کی، پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے 40 سالہ ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کیا، آج تک آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ عمران خان نے پورا اپنی زندگی کا کرکٹ کے دنوں سے منی ٹریل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا۔ پاکستان کا کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان کو جتوایا۔ شوکت خانم ہسپتال جو کینسر کا پہلا مفت علاج، بہترین علاج دینے والا ہسپتال بنا، وہ عمران خان نے بنایا۔ دیہاتی علاقوں میں نمل جیسے بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹی جہاں پہ باہر کی ڈگری ملتی ہے، وہ یونیورسٹی عمران خان نے تعمیر کی۔ پاکستان کے پولیٹیکل ہسٹری میں سب سے لمبی جدوجہد کے بعد، 22 سالہ سٹرگل کے بعد، پرائم منسٹر عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر، اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور جب وزیر اعظم بنے تو وہ کام کیے جو آپ لوگ اب سارا پیسہ لوٹتے تھے، باہر جائیدادیں بناتے تھے۔ عمران خان نے پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ آپ جب وہاں پہ جاتے تھے ڈرون حملوں کی بھی بات کی، وہ بھائی جو ابو زرداری ہے وہ جا کے وہاں پہ امریکہ کے پاس کیا جا کے یہ نہیں کہتا تھا کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ، مارو ان کو، میڈیا کی فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ عمران خان جا کے وہاں پہ دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں۔ 400 ڈرون حملے ہوئے پچھلے 10 سالوں میں آپ کے اور نواز شریف کے دور میں۔ عمران خان کے دور میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے ساتھ پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی دی، خودداری پہ مبنی پالیسی دی۔ آپ کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ دہشت گردی میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے تھے، ان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا۔ انڈیا جب کشمیر میں ظلم کر رہا تھا اس کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا، تو آپ ہمیں کیسے خط لکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ ہم ایک خوددار قوم ہے، خوددار قوم کا خوددار وزیر اعظم ہے، ہم اپنی پالیسیز آزادانہ طور پہ کریں گے۔ اس پہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ میں ابھی سن رہا تھا، وفد الرحمان نے بھی کہا کیا آپ امریکہ کے سفیر این پیٹرسن کے پاس جا کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں باقیوں سے اچھی خدمت کروں گا، مطلب زرداری اور نواز شریف سے۔ تو آج اگر پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور آپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو اس قسم کے کم از کم گرے ہوئے تو آپ ہے ہی، لیکن آپ کتنا گر سکتے ہیں وہ آپ خود اپنی گفتگو سے بتا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔